اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. غنچہ فاطمہ، سکینہ، سیدہ گبرانی میم، اولیاء، جی آقا. جی آقا. سکینہ. دیکھیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ جانتے ہیں ثلاثی مزید فی کی، ثلاثی مجرد کی ساری بحث تمام ہوئی تھی. ثلاثی مزید فی کی شروع ہوئی تھی اور بتایا تھا کہ ثلاثی مزید فی کے جو باب ہیں 25 ہیں، مشہور جو ہیں وہ 10 ہیں، اور کچھ پوائنٹ کی باتیں بتائی تھیں اس کے بنانے کا طریقہ کہ ثلاثی مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے کو ثلاثی مجرد کے ماضی کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے. جی اس کے بعد پہلے صیغے سے پوچھا باقی 13 صیغے اور اسی سے پھر ثلاثی مزید فی کے ماضی سے ہی پھر مضارع، امر وغیرہ سب، لیکن طریقہ ضمیریں سب وہی ہیں. طریقہ اور ضمیریں، مضارع بنانے کا وہی طریقہ، امر بنانے کا وہی طریقہ، وہی ماضی کی خصوصیات، وہی مضارع کی خصوصیات وہی ہیں جو وہاں تھیں، وہی علامت نصب بھی وہی ہے، جزم بھی وہی، سب کچھ وہی کی وہی ہیں. بس ایک نقطہ اور یہ بتایا تھا کہ ہر ثلاثی مجرد کو جب ثلاثی مزید فی میں لے جایا جاتا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سماعی ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ثلاثی مجرد کو کسی بھی باب میں لے جائیں. لہذا پھر اس کے بعد اب یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ اب یہ 10 مشہور جو باب ہیں ان کو گنائیں گے ایک ایک کر کے اور ہر باب کی بارے میں تھوڑا بتائیں گے، اس کی خصوصیت بتائیں گے، اس کے معنی بتائیں گے کہ کس معنی میں یہ استعمال کیا. آپ کو معلوم ہے کہ ثلاثی مجرد میں جیسے ذہب وہ گیا، اسے ثلاثی مزید فی میں جب لے جاتے ہیں تو کیوں لے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے لے جانے کی؟ آپ کو یاد ہے میں نے کبھی بتایا تھا کہ متعدد معنی حاصل کیے جا سکے. معنی متعدد، ہاں نہیں ضروری نہیں کہ ہر باب لازم سے متعدد کرنے کے لیے آتا ہے. بتائیں کہ ہر معنی کی ہر باب کی خصوصیت ہے کہ کس معنی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیان کریں گے. لہذا باب میں جو ثلاثی مجرد کو لے کے جاتے ہیں وہ نئے معنی حاصل کرنے کے لیے، نئے اور دوسرے الگ معنی حاصل کرنے کے لیے. جیسے پہلے باب کے بارے میں بتایا، باب بولیے، باب افعال. یاد ہے آپ کو کہ ہر باب اس کے مصدر کے نام سے اس کا نام ہے، افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال، افعال وغیرہ، ٹھیک ہے. تو پہلا باب ہے باب افعال. جیسے کرما ثلاثی مجرد ہے، یہ اس والے مادے کو کاف رے میم کو ثلاثی مزید فی کے باب افعال میں لے کے گئے ہیں. اکرما یکرمو اکرام. آپ کو معلوم ہے کہ ثلاثی مجرد میں تو عین الفعل کی حرکت سمائی تھی، اس میں کئی باب کئی مضارع بن جا رہے تھے، کئی ماضی بن جا رہے تھے، کئی مضارع بن جا رہے تھے. لیکن ثلاثی مزید فی کے سارے باب معین ہیں، اسی وزن پہ لانا ہے آپ کو، ماضی مضارع. تو باب افعال کا ماضی افعل یفعل افعال، افعل یفعل افعال، ماضی مضارع مصدر، اسی کے وزن پہ کاف رے میم کو لے کے جائیے، وزن تول دیجیے. اکرما یکرمو اکرام. باب افعال دارائے خصوصیتیت. باب افعال کی کچھ خصوصیت ہیں، وہ یہ، پہلی تو یہ اس کا جو حمزہ ہے اکرما میں حمزہ، ماضی میں مصدر میں اکرام اور امر میں جو آئے گا اکرم، یہ حمزہ قصر ہوتا ہے، واصل نہیں ہوتا، یعنی پڑھا جائے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے وکرام وکرام نہیں، وہ اکرام کہنا پڑے گا آپ کو، یا وکراما نہیں کہہ سکتے آپ، وہ اکراما کہیں گے. یعنی اگر لفظ کا درمیان میں بھی آ جائے تب بھی یہ حمزہ پڑھا جائے گا، قطعی ہے، وصل نہیں ہے. یعنی چون جب درسنا کلام واقع شود، کلام کے درمیان میں جب واقع ہوگا تلفظ میں شود پڑھا جائے گا. وہ ماں بعد خدرا از ما قبل قط میں کند، اپنے ماں بعد کو، اپنے بعد والے کلمے کو اپنے پہلے والے سے قط کرے گا، یعنی ملائے گا نہیں. جیسے پہلے وہاں پہ پڑھا ہوگا آپ نے وضرب، کیسے پڑھ لیتے ہم، اضرب تھا نا پہلے جی جی، لیکن جب واؤ جب بیچ میں آیا تو کیا پڑھا آپ نے، وضرب. اس حمزے نے اپنے ماں بعد اس کو اس سے ملا دیا، وضرب، یہ حمزہ وصل تھا. لیکن یہ والا حمزہ جو باب افعال کا ہے یہ قطع ہے. اور ایک بات، حمزہ امر آن، اس کا ہاں یہ بھی مت سوچئے گا، دیکھیے کہ اب ادھر دیکھیے، غور دیجئے، مضارع کیا ہے اس کا، اکرما یکرمو، اکرما یکرمو، یکرمو. حاضر کیا بنے گا، تکرمو، یعنی
جی جی ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں اس کا امر حاضر پتہ کیا ہے؟ اکریم. کیا ہے اس کا امر حاضر؟ اکریم. اکرم اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو یہ پڑھایا تھا کہ فعل امر حاضر جو ہے اگر عین الفعل کی حرکت پہ ضمہ ہو تو حمزے کو ضمہ دیں گے، فتحہ یا کسرہ ہو تو کسرہ آئے گا، فتحہ آتا ہی نہیں ہے. فتحہ یہ آتا ہی کہاں سے نہیں. آ گئی؟ آج ایک بات. جی دوسرا یہ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ تے گرا دیں گے تو ہم کاف ساکن ہے تو ایک کریم ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جی تو جی یہ ایسا کیوں؟ یہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں. اور پھر دوسری بات، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہم پڑھ چکے ہیں امر حاضر کا حمزہ وصل ہوتا ہے اضرب وضرب جی اضرب وضرب، لیکن اسے خط وزرے بتا رہے ہیں، اسے خط بتا رہے ہیں. تو قط کیا ہے. ماجرا کیا ہے؟ تو یہ خط کیوں ہے؟ کہا کہ یہ حمزہ یہ والا حمزہ نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ حمزہ امر نہیں ہے، یہ والا حمزہ ہے. اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اکرما مضارع بنانے کا قاعدہ یاد ہے؟ جی کیا ہے؟ جی علامت مضارع شروع میں لائیں گے، جی فاؤل فعل کو ساکن کریں گے، نہیں ہاں ٹھیک ہے. اس کا مضارع عین الفعل کسرہ ہے. کیا ہونا چاہیے تھا مضارع اس کا؟ اکرما یو اکرمو، اکرما جی یو یو اکرمو. تو یہ اکرمو یہ جو ہے تکرمو تو اکرمو ہے، تو اکرمو ایسے ہے، یہ تو اکرمو تا گرا دی علامت مضارع. بعد حرف ساکن ہے، حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ گئے یہ حمزہ قط کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہی حمزہ ہے جو ماضی میں ہے، یہ امر والا حمزہ نہیں ہے. اس لیے اور اسی لیے اس پہ فتحہ بھی ہے، کیونکہ حمزہ امر ہوتا تو اس پہ فتحہ تھوڑی ہوتا، اس پہ یا تو کسرہ ہوتا یا ضمہ ہوتا. فتحہ تو آتا ہی نہیں امر حاضر کے حمزے پہ. تو یہاں جی پر جو یہ فتحہ ہے یہ اصلی حمزہ ہے، اصل میں نہیں مطلب اصلی مطلب اس باب کا حمزہ ہے، یہ حرف اصلی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ اس کے ماضی میں جو حمزہ ہے اکرما یہ وہ حمزہ ہے، اور اس پہ آپ جانتے ہیں فتحہ ہے. ہونا چاہیے تھا اکرما یو اکرمو، یو اکرمو تو حاضر کا صیغہ تو اکرمو تے گرا دی، آخر کو جزم دے دیا، اکرم بچا جی نہیں بچا؟ اکرم جی جی مزارے میں حمزہ ساکن کیوں نہیں آیا؟ جی تخفیف کی وجہ سے وہ گر گیا، بعض ٹائم سماعی طور پہ گر جاتا ہے، ورنہ تو یو اکرمو یو اکرمانے یو اکرمونا تھوڑا سخت لگتا ہے، یکرمو یکرمانے یکرمونا. جی ٹھیک ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے. کیا خصوصیت ہے باب فعل کی؟ پہلی خاصیت کہ اس کا ماضی کا، مصدر کا اور امر کا جو حمزہ ہے وہ قط ہے، وصل نہیں. اور امر میں جو حمزہ ہے وہ وہی حمزہ ہے جو ماضی والا ہے، یہ امر والا نہیں ہے، صحیح ہے. کیونکہ ضرورت نہیں ہے والے حمزہ. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. حمزہ امر آن، اس کے امر کا حمزہ ہمان حمزیت کے وہی حمزہ ہے کہ جو ماضی میں تھا. کیوں؟ زیرا انراز مضارع اصلی میں گری، اس لیے کہ اس کو مضارع اصلی مضارع کیا ہے اس کا؟ یکرمو کا یو اکرمو ہے. اصلی کیا ہے؟ جی وہ مضارع یو اصلی باب فعل یو افعلو ہوتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یو افعلو ہے، افعلا یو افعلو. کیونکہ صیغہ نمبر 13 میں مضارع کے دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں. اگر آپ یہ کریے یو افعلو یو اکرمو یو اکرمانے یو اکرمونا تو اکرمو تو اکرمانے یو اکرمنا تو اکرمو تو اکرمانے تو اکرمونا تو اکرمینا تو اکرمانے تو اکرمنا تو اکرمو نو اکرمو. تو جب 13ویں صیغے میں دو حمزہ ہو جاتے ہیں تو ایک حمزہ گرا دیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ ایک حمزہ گرانے سے اچھا ہے کہ سارے میں سے گرا دو. جی جی ہاں یہ وجہ ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ 13 صیغہ نمبر 13 مضارع میں دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں، اس کو مضارع سے پورے سے گرا دیتے ہیں. آئیے
صرف بعضی از قسمتائے باب افعال چنین است، باب افعال کے کچھ قسموں کی گردانیں ایسے ہیں. ماضی کی گردان وہی جیسے آپ نے وہاں پڑھی تھی، وہی ضمیریں ہیں، وہی سب کچھ ہے، اس لیے دو دو تین تین سیغے شروع کے دے دیے انہوں نے. اکرما اکرما دوسرے سیغے میں آپ کو معلوم ہے الف، تیسرے میں اکرم. اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمنا اکرمتا وہی اکرمتما اکرمتم اکرمتے اکرمتما اکرمتنا اکرمتو. رمنا مضارع کیا ہوگا؟ یکرمو یکرمانے یکرمونا تکرمو تکرمانے یکرمنا تکرمو تکرمانے تکرمونا تکرمینا تکرمانے تکرمنا. اکرمو نکرمو. ماضی مجہول کیسے بنتا ہے؟ ما قبل آخر کو کسرہ دے دو اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں ضمہ دے دو، جو کہ یہاں پہ حمزہ ہی تھا. اکرما جی اکرما اکرمو 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 اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتے اکرمتما اکرمتنا اکرمتو اکرمنا. گنچا فاطمہ سکینہ سبیکہ اولیاء. گلا دکھ جائے گا میرا، آپ لوگ نہیں بول رہے، پریکٹس تو آپ کو کرنی ہے. آگا ہم بول رہے ہیں لیکن بیک گراؤنڈ میں آواز ہے نا یہاں پہ، اس لیے مائک آف جی کیا ہوا ہے. مضارع مجہول کیسا ہوگا؟ ما قبل آخر کو فتح، علامت مضارع کو ضمہ. یکرمو علامت مضارع تو یکرمو آلریڈی باب افعال میں ضمہ ہی ہے. یکرمو یکرمانے یکرمونا یکرمانی تکرمو تکرمانے یکرمونا یکرمنا یکرمانی یکرمنا یکرمو یکرمانے یکرمونا تکرمو تکرمانے تکرمونا تکرمینا تکرمانے تکرمنا اکرمو اکرمنا تکرمو. اکرمو. امر معلوم کیا؟ ہاں امر معلوم لیکرم، بھائی لام لے آئیے آخر کو جزم. لیکرم جی لیکرما لیکرمو جی لیکرم لیکرما لیکرمنا. اب حاضر پہ آ جائیے. اکرم اکرما اکرمو اکرمی اکرما اکرما اکرمنا. امر مجہول لیکرم، یوں تو مضارع مجہول کے شروع میں سارے کے سارے صیغوں میں لام پڑ جانا. لیکرم لیکرما لیکرمو لتکرم لتکرما لیکرمنا لتکرم لتکرما لتکرمو لتکرمی لتکرما لتکرمنا لاکرم. لنکرم. مثال اجوف ناقص کی مثال دیں گے. اب مثال کا کس وزن پائے گا؟ او ادا یو ایدو ایعاد ایعاد. ماضی کیا ہوگا؟ او ادا او ادا او ادو. یو ایدو یو ایدان مضارع، ایعاد مصدر. لیوعد امر بلام، اوعد امر حاضر. اجوف کا ہونا چاہیے تھا افعلا اقوما. اقوما یاد ہے کہ اگر ماضی میں اعلال ہوا ہو تو اس کے اس میں اقام یقیم اقوما یقویمو یقویمو. واو کی حرکت قاف کو دے دی کیونکہ ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہے. دوسرا قاعدہ جاری ہو گیا عمومی. یقیمو اقامتن اس کا مصدر ہے. آپ کہیں گے اس کا وزن تو افعال ہونا چاہیے تھا، اقامتن کیسے ہو گیا؟ یہ اس میں سے حذف ہو جاتا ہے، واو اس کے بدلے تے آ جاتی ہے. لیقیم لیقیم اصل میں ہونا چاہیے لیقیم، یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی. لیقیم امر حاضر بنے گا اقیم اقیما اقیمو اقیمی اقیم. آتیا افعلا آتیا آتیا تو ناقص کا قاعدہ جاری ہو جائے گا. وہی کون سا والا؟ ناقص کا کروں گا عمومی قاعدہ. یا متحرک ما قبل فتح الف سے بدل گیا. 8واں قاعدہ آتا یؤتی، ہم یہ حرکت گر گئی تیسرے قاعدے کے مطابق. یؤتی ہوتا ایتا مصدر. لیوتے ہو جائے گا امر بلا آتے، یا گر جائے گی آتے امر حاضر. آتے پڑھایا آپ نے آتے ذل قربہ حقہ. جی دے دو آتے ذل قربہ. آتے امر حاضر ہے. آتے آتیا. جی توضیح دے رہے ہیں. یہ در مصدر ہے اجوف. اب یہ اس کا بارے میں بتا رہے ہیں اجوف کا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی در مصدر ہے اجوف باب افعال. باب افعال کے اجوف کے مصدر میں پس از ان کے عین الفعل، عین الفعل جو ہے واو قواعد اعلال کی وجہ سے حذف ہو گیا، اس کے بدلے ایک تا اس کے آخر میں لائی جاتی ہے. اقوام ہے، اقوام واو کی حرکت ما قبل کو دی نہیں دی؟ نہیں اقام قاف کو الف اقوام اقام واو گر گئی. ٹھیک ہے التقاء ساکن ہے کیونکہ واو کی حرکت نہیں.
بہرحال انہوں نے کیا کہا تو بے جہت قواعد اعلال حسفی بجائے اقتدار آخر اقوام افعال اقوام ہاں یہ وہی ہے کہ اس میں ایک عین الفعل حذف ہو گیا یعنی واو اعلال کی وجہ سے اور اس کے بدلے ایک تے آخر میں لا گیا جیسے اعوان کا اعانت آ جاتا ہے اعوان کا اعانتن ایک استثنائی مورد ہے یہاں پر جدا قاعدے سے جدا ہے وہ کیا ہے راآ جب یہ باب فعال میں لے کے جایا جائے گا عین الفعل آن اس کا عین الفعل جو حمزہ ہے ارآیا ہونا چاہیے تھا افعل کے وزن پہ ارآیا تو یہ ایک مستثنائی موارد ہے استثنائی ارآیا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ حمزہ پس از نقل حرکتش بما قبل یہ اپنی حرکت ارآیا ایسے ہونا چاہیے تھا افعلا اس نے اپنی حرکت ما قبل یعنی رے کو دے کر حذف ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا رے پہ فتح آ جائے گا حمزہ گر جائے گا ہو جائے گا ارا سمجھ میں آیا یا نہیں رآیا اسے باب افعال میں لے کے جائیے حالانکہ اس میں جب رآ ہو جاتا ہے افعلا کے وزن پہ ہے نا آواز آ رہی ہے نہیں جی آقا جی افعلا ارآیا ایسے ہونا چاہیے تھا ارآیا جی ہاں یہ مستثنائی مورد ہے اس میں حمزہ اپنی حرکت کو ما قبل کو دے کر خود حذف ہو جاتا ہے اور یہ تو قاعدہ اس میں جاری ہو گئی کون سا والا 8واں ہو جاتا ہے ارا کیسے ہو جاتا ہے اب اگر آپ کے سامنے آئے ارا یوری تو یہ باب افعال سے ہے جو کہ ارآیا تھا ایسا ہو گیا ٹھیک ہے جی وہ در مصدر کے اندر عین الفعل کے بجائے جو محذوف ہوا ہے حذف ہوا ہے حمزہ اس کے بدلے تے آخر میں آ جاتی ہے ارا یوری اراءتن اصل میں ہونا چاہیے تھا ارآئی ایسے ہونا چاہیے تھا افعال ارآیون قاعدہ یاد ہے اس کا کسی باب ثلاثی مزید کا کہ آخر میں اگر یا ہو اس کے مصدر کے آخر میں یا ہو الف زائدہ کے بعد تو حمزے سے بدل جاتی ہے ہو گیا ارآن تو یہ حمزہ تو حذف ہوا اس کے بدلے تے آ گئی آخر میں ہو گیا اراءتن جی نہیں سمجھ میں آیا سمجھ گیا اس میں ہونا چاہیے تھا افعالون بولو ارآیون افعالون ارآیون ایسے ہوتا ہے افعالون ایسے ہی افعال جی ابھی ثلاثی مزید فی کے باب شروع ہونے سے پہلے شروع میں ایک بات بتائی کہ اس کے دو خصوصی قاعدے ہیں غیر یعنی ثلاثی مزید کے کیا کہ اگر الف اور واو الف زائدہ کے بعد مصدر کے آخر میں ہوں الف یاد ہے جی پیچھے یاد ہے واو اور یا الف زائدہ کے بعد مصدر کے آخر میں ہوں تو حمزے سے بدل جاتے ہیں وہ حمزے سے بدل جاتے ہیں ارآ یاد ہے ارآ جی ٹھیک ہے اب یہ حمزہ حذف ہو گیا عین الفعل ٹھیک ہے اپنی حرکت ما قبل کو دے کر اور اس کے بدلے آخر میں تے آ گئی کیا ہوا اراءتن ارا یوری اراءتن اب یہ مت کہنا اراءتن افعال کے وزن پہ کیسے ہو گیا ہے جی اب آپ اگر اس میں آپ میں سے کوئی اس کا وزن تول دے تو ایک شاباشی انعام کون تولے گا بہت آسان ارے تولو کیسے بیٹھ گئے خاموشی سے وزن تولو اراءتن کا کوئی ہے ایسا جانباز عین الفعل ہے حذف ہونا ہوا ہے عین الفعل آلتن افعالون ہیں افعالون افعالتن افعالتن ہے غنچہ پاتے نے کیا کہا افعالتن 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 چلیے نہیں آئن چھٹ جائے گا نا اب
نہیں الفا افعالتن افا سبھی کا افعالتن افعالتن کون بتائے گا جی یہ انچا فاتح نے مجھے بتایا افعالتن. جی آپ بتائیے سبھی کا. آپ بتاؤ کوئی. چراغ حسن علی اصغر آواز آ رہی ہے. سکینہ کسا اولیاء جی آواز آ رہی ہے. بتائیے. یہ انچا فاتح نے بتایا افعالتن. آپ بتائیے. بولو. صاحب افعالت نہیں ہے. آغا جو تیسرا ورڈ اسے ایک بار اور سمجھا دیجیے پہلے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں بتا دوں گا تو پھر آسان ہو جائے گا. بات تو یہی ہے کہ آپ نے پہلے ذہن کیوں نہیں لگایا. 2 بار سمجھایا میں نے. اگر ہمارے نیٹ ورک بہت خراب ہو رہے ہیں. کیسا آپ بتائیے. اولیاء چراغ لا حول ولا قوة. آغا صاحب افعالت نہیں ہے. احسن. چلیے منچا فاطمہ جو نے بتایا تو صحیح. ارے بھائی جب میں نے بتایا یہ باب فعال کا حمزہ ہے تو ایسے اترنا ہے. یہ فاؤل فعل ہے. یہ فاؤل فعل ہے. عین الفعل حذف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ پھر باب فعال کا مصدر کا الف ہے. اور یہ لام الفعل ہے. یہ لام الفعل ہے. تو الف ایسے اتر گیا. فا ایسے اتر گیا. الف ایسے اتر گیا. عین الفعل ہے نہیں. لام الفعل یہ رہا. تے یہ رہی. اس کے بدلے کی افعالت. سیدھا سیدھا. یعنی ہم صحیح بتائیں. جی آپ صحیح بتائیں. احسن. افعالتن. سب ہم بھی یہی بتا رہے تھے. جی آپ نے کہا تو ہاں یہ ٹھیک ہے. افعالتن دیکھیے اس کا مطلب آپ وزن تولنے والے قاعدوں پہ آپ کی ذہن پکڑ ابھی مضبوط نہیں ہوئی ہے. پکڑ مضبوط کیجئے. تو سامنے کی بات ہے. اس میں کون سا اچھا بتائیے کون سی ہارڈ بات تھی اس میں. آپ نے دیکھا نا یہ رے حمزہ یہ اصلی ہیں ہے نہیں. جی جی اصلی ہیں. تو جی اب جب یہ عین الفعل یہی تو حذف ہوا ہے. جی اس پہ فتح آ گیا ہے. اور یہ حمزے سے بدلی ہے. تو بدلی تو ہے تو وہی لام الفعل ہی. جی تو افعالتن ہوا نہیں ہوا. جی چلیے تب سرا مادہ ہائیے مانند الحیات العی. العی اور الحیات جیسے مادے جو ہیں وہ جب یہ باب فعال میں جائیں گے تو ان میں فقط معتل کا قاعدے جاری ہوں گے. حکم مضاعف جاری نہیں ہوں گے. یاد ہے یہ الحیات اور العی کو ثلاثی مجرد میں جب گفتگو کی تھی تو بتایا تھا کہ لفیف بھی ہے حیا آیا جی لفیف بھی جی ہے معتل اور یہ مضاعف بھی ہے. تو دونوں کے حکم جاری کر سکتے ہیں. چاہے آپ کہیے حیا حیا حیو حیو یا کہیے حیا حیا حیو. چاہے مضاعف سے کر لو یا مضاعف مان کے کر لو یا لفیف مان کے. لیکن یہی اگر باب فعال میں جائیں گے تو یہاں مضاعف کا قاعدہ ان میں جاری نہیں ہوگا. احیا تھا احیا ہو جائے گا. احیا یحیی حیا احیا یحیی احیا احیا. ٹھیک ہے. احیا. اب یہ باب چلیے ٹائم ہو گیا. وہ میں نے دھیان نہیں دیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.